بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ترفع ذلك الإبهام. نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبد. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سبق حاضر ہے. منصوبات میں 7ویں منصوب کا بیان یعنی تمیز. تمیز کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا کرنا، ممتاز کرنا، فرق پیدا کرنا، اور اصطلاح نحو میں تمیز کی الگ تعریف ہے، اگرچہ وہ معنی لغوی سے مناسبت رکھتی ہے. تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو کسی عدد یا کیل یا وزن یا مساحت وغیرہ کی مقدار کے بعد ذکر کیا جائے اور اس عدد، کیل، وزن یا مساحت وغیرہ میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر دے. آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممیز کے اندر پائے جانے والے ابہام کو جو چیز دور کرے اسی کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ممیز کئی طرح کے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہو گئی. ہم یہیں اسی کے اعتبار سے آپ کو سمجھاتے ہیں. تو تمیز کی تعریف کی کہ تمیز وہ نکرہ ہے جو کسی عدد، کیل، وزن، مساحت کی مقدار کے بعد ذکر کیا جائے اور اس مقدار میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرے. مثلا عندی 20، میرے پاس 20 ہیں. تو آپ کے پاس 20 ہیں کیا ہیں؟ ابھی 20 کے اندر ابہام ہے. کیا ہے یہ؟ 20 کے اندر ابہام ہے. لیکن جب آپ نے ذکر کر دیا درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں، تو اب اس درہم نے 20 کے اندر جو ابہام پایا جا رہا تھا اس ابہام کو کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا ہے. یہ مثال ہے عدد کی مقدار میں. کس کی مثال ہے یہ؟ عدد کی مقدار میں جو ابہام پایا جا رہا تھا اس کو دور کر دیا. دوسرا تھا کیل. اندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہیں. قفیز یہ ایک ناپ ہوتا ہے اہل عرب کے پاس جس میں بھر کر وہ گیہوں وغیرہ کو بیچتے تھے، جو کو بیچتے تھے. ٹھیک ہے. اب کہا اندی قفیزانے، میرے پاس 2 قفیز ہیں. کیا ہیں؟ ابہام ہے. آپ نے کہہ دیا برن، گیہوں. تو لفظ برن نے قفیزان کے اندر جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا. تو یہ کیل کی مثال ہو گئی. تو کیل کی مقدار کے اندر جو ابہام تھا وہ دور ہو گیا. یا کہا اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من گھی ہے. میرے پاس 2 من گھی ہے. وزن، من، یہ الگ الگ اعتبار سے کہیں کسی کے یہاں کتنے کلو کا ہوتا ہے، کسی کے یہاں کتنے کلو کا، الگ الگ ہے. تو بہرحال اب جب سب اتنا کہا جاتا اندی منوانے، میرے پاس 2 من ہے، ابہام تھا. سمنن کہہ دیا گھی. اس ابہام کو سمنن نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. یہ وزن سے جو ابہام دور ہو رہا ہے اس کی مثال ہے. یا یہ کہا اندی جریبان قطنن، میرے پاس 2 بورے روئی ہے. مساحت، اس کی مثال ہے یہ مساحت. تو اب قطنن کو یہاں جریبان کے بعد ذکر کر دیا گیا اور اس جریبان میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر دیا. یہ مساحت کی مثال. وغیر ذالک یعنی مقیاس، اندازہ. مقیاس کا مطلب کیا تھا؟ اندازہ کرنا. اور اس کی مثال جیسے وعلی التمرۃ مثلھا زبدہ. ٹھیک ہے. کھجور پر اسی کے مثل. اصل میں زبد کا اصل معنی ہوتا ہے بالائی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں اس کا گودا مراد ہو سکتا ہے. کھجور پر اسی کے مثل بالائی ہے. تو اب یہاں پر اسی کے مثل یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نہیں لگایا جا رہا ہے؟
لیکن زبدا وعلت تمرت مثلها کہا جاتا کھجور پر اسی کے مثل ہے تو ابہام تھا، زبدا نے اسی ابہام کو کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اب سنیے تعریف پھر سے، اب سمجھ میں آ گیا کہ تمیز وہ نکرہ ہے جو عدد، کیل، وزن، مساحت وغیرہ کی مقدار کے بعد ذکر کیا جائے اور ان مقداروں میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر دے۔ ملاؤ التمیز ہوا نکرۃ، تمیز وہ نکرہ ہے جو کسی عدد، کیل، وزن، مساحت وغیرہ کی مقدار کے بعد ذکر کیا جائے ان مقداروں میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر دیں کرنے کے لیے، جیسے عندی 20 درہمن و قفیزان برن و منوان سمنن و جریبان قطنن و عالت تمرت مثلها زبدن۔ پچھلی 4 مثالوں میں عندی کا تعلق سب سے ہے۔ وقد یکون عن غیر مقدار نحو ھذا خاتم حدیدا و سوار ذهبا وفیہ الخفض اکثر۔ اب بتاتے ہیں کہ یہ تو اس صورت کی مثال تھی اب تک آپ نے جو پڑھا کہ جبکہ مقدار سے وہ تمیز ابہام کو دور کرے، کبھی کبھی تمیز غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے، جیسے ھذا خاتم حدیدا، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ اب سنو، اگر آپ کہتے ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے، اس میں یہ ابہام رہتا کہ آیا یہ انگوٹھی چاندی کی ہے، سونے کی ہے، پیتل کی ہے، تانبے کی ہے یا لوہے کی ہے۔ لیکن جب لفظ حدید ذکر کر دیا گیا تو یہ سارے ابہام دور ہو گئے اور حدید نے آ کر وضاحت کر دی کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے، لوہے کی ہے۔ ایسے ہی یہ سونے کا کنگن ہے، یہاں بھی سونا ذہبن ذکر نہ کیا جاتا تو ابہام باقی رہتا۔ تو کبھی کبھی تمیز غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے گی۔ تو دیکھو ھذا خاتم حدیدن اور سوار ذهبن، یہ دونوں غیر مقدار کی مثال ہیں۔ البتہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں اکثر کسرہ یعنی جر پڑھا جائے گا۔ اکثر کیا ہوگا؟ جر پڑھا جائے گا، یعنی اضافہ تمیم نسب سے بھی مقصود تو حاصل ہو جائے گا، جیسے یہاں نسب کی مثال دی ہے، لیکن اکثر جر پڑھا جائے گا کیونکہ تمیز ممیز کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ یعنی یوں پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے ھذا خاتم حدیدن، ھذا خاتم حدیدن، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، تو آپ نے خاتم کی اضافت کر دی کس کی طرف؟ حدید کی طرف، حالانکہ حقیقت میں حدید کیا تھا؟ تمیز تھا، اسے منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اضافت کر دی گئی تو اب یہ تمیز کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی جب تمیز غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے گی اس صورت میں تمیز مجرور ہوگی، یعنی اس پر جر پڑھا جائے گا کیونکہ ممیز کی اس کی طرف کیا کر دی جاتی ہے؟ اضافت کر دی جاتی ہے۔ ممیز وہی تمیز سے پہلے والا جو اسم ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز کہتے ہیں۔ وقد یکون عن غیر مقدار، اور کبھی ابہام غیر مقدار سے دور کرتی ہے، یعنی تمیز اس کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے ھذا خاتم حدیدا و سوار ذهبا وفیہ الخفض اکثر اس میں کسرہ پڑھا جائے گا۔ وقد یقع بعد الجملۃ لرفع الابہام عن نسبتها نحو طاب زید نفسا او علما او ابا۔ ایک ضابطہ اور پڑھ لو، آخر میں بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی جملے کے اندر بھی ابہام پایا جاتا ہے نسبت کے اعتبار سے۔ مثلا نسبت کے اعتبار سے کیسے؟ ہم نے کہا طابا زیدن، زید اچھا ہے او عمدہ ہے، یہ تو ہم نے کہہ دیا، زید کی طرف عمدگی کی نسبت ہو گئی، لیکن یہ نسبت میں ابھی ابہام ہے، یہ اچھائی کس اعتبار سے زید کے اندر پائی جا رہی ہے؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا زید اچھا ہے، عمدہ ہے، لیکن یہ اچھائی، یہ عمدگی کس اعتبار سے ہے؟ علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، یہ اچھائی کس کے اعتبار سے ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اعتبار ہوگا، یہ ابہام ہوا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جملے میں بھی نسبت کو لایا جاتا ہے اور جملے سے ابہام کو رفع کیا جاتا ہے نسبت کے اعتبار سے، یعنی نسبت میں ابہام ہوتا ہے۔ تو اب اس نسبت کو میں جو ابہام ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے طابا زید نفسا، زید نفس کے ذات کے اعتبار سے عمدہ ہے، تو اب نفسن کو ذکر نہ کیا جاتا تو ابھی اس نسبت میں ابہام رہتا۔ ایسے ہی کہہ دیا نفسن کی جگہ طابا زید علما، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے، وضاحت ہو گئی۔ یا کہہ دیا طابا زید ابن، زید باپ کے اعتبار سے اچھا ہے۔
تو جو ابہام نسبت میں پایا جا رہا تھا اسی ابہام کو تمیز کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ رفع کر دیا گیا. وقد یقع بعد الجملہ لرفع الابہام عن نسبتها، کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد اس کی نسبت میں یعنی جملے کی نسبت میں ابہام کو رفع کرنے کے لیے بھی لائی جاتی ہے، جیسے طاب زید نفسا او علما او ابا. فصل المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما نسب الى ما قبلها وهو على قسمين متصل وهو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها نحو جان القوم الا زيد ومنقطع وهو المذكور بعد الا واخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جان القوم الا حمارا. آئیے آٹھواں منصوب، منصوبات 12 ہیں، 7 آپ پڑھ چکے. آٹھواں منصوب مستثنی. مستثنی یعنی وہ جس کا استثناء کیا گیا ہو، جس کو کسی حکم سے نکالا گیا ہو. مستثنی کی تعریف کہتے ہیں کہ مستثنی وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے یہ بتانے کے لیے کہ جو حکم اس کے ماقبل کی طرف منسوب ہے وہ مستثنی کی طرف منسوب نہیں ہے. یعنی جو حکم مستثنی منہو پر لگایا جا رہا ہے وہ حکم مستثنی پر نہیں لگایا جائے گا. جیسے ہم نے کہا جاءنی زید و خالد الا بکر، میرے پاس زید اور خالد آئے سوائے بکر کے. یا یہ کہا جاءنی اہل القریہ الا زید، یوں سمجھ لو میرے پاس گاؤں والے آئے سوائے زید کے. تو اب الا کے بعد زید ذکر کیا جا رہا ہے، یہی مستثنی ہے. اور کیسے نکالا جا رہا ہے؟ آنے کے نسبت سارے گاؤں والوں کی طرف ہو رہی ہے. میرے پاس گاؤں والے آئے، ٹھیک ہے، تو سارے گاؤں والوں کی طرف آنے کی نسبت ہے اور زید کی طرف نہ آنے کی نسبت ہے. جو نسبت ماقبل کی طرف کی گئی ہو وہ نسبت اس کی طرف نہ کی جائے، وہی مستثنی ہے. تو دیکھو ماقبل کی طرف یعنی اللہ سے پہلے والے ہیں اہل القریہ، ان کی طرف آنے کی نسبت ہے لیکن زید کی طرف آنے کی نسبت نہیں ہے. تو مستثنی وہ لفظ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے یہ بتانے کے لیے کہ جو حکم اس کی طرف اس کے ماقبل کی طرف منسوب ہے وہ اس کی طرف نہیں ہے، یا جو نسبت اس کے ماقبل کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت اس کی طرف نہیں ہے. المستثنی لفظ یذکر بعد الا واخواتها، مستثنی ایسا لفظ ہے جو اس الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے یہ بتانے کے لیے کہ جو نسبت اس کے ماقبل کی طرف کی گئی ہے وہ اس کی طرف نہیں ہے. وهو علی قسمین، مستثنی کی 2 قسمیں ہیں، مستثنی متصل، مستثنی منقطع. وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے بعد جو چیز ذکر کی جائے گی وہ انہی میں سے ہوگی جو اللہ کے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، انہی میں سے ہوگی جو اللہ کے پہلے ہیں. اور کبھی ایسا ہوگا کہ جو چیز اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کی جائے گی یعنی مستثنی وہ ان میں سے نہیں ہوگا جو اللہ سے پہلے. تو اب 2 طرح کے ہوگا کہ نہیں ہوگا مستثنی. اب مستثنی ایک متصل ہو جائے گا اور ایک کیا ہو جائے گا؟ منقطع. تو مستثنی متصل وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد یعنی متعدد تعداد میں سے نکالا گیا ہو. جیسے جاء القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. اب دیکھیے یہاں پر زید یہ قوم میں ہے کہ نہیں ہے؟ قوم بھی تو لوگ ہیں، زید بھی کیا ہے؟ انہی میں سے ہے. تو مستثنی متصل یہ ہے کہ وہ جس کو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد میں سے نکالا گیا ہو. جیسے جان القوم الا زیدن، تو زید کو قوم سے نکال دیا گیا، لہذا یہ مستثنی منہ ہی کی قبیل سے ہے. وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا نَحْوَ جَعَلَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا وَمُنْقَطِعٌ وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا غَيْرَ مُخْرَجٍ عَنْ مُتَعَدِّدٍ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. اسی کا برعکس مستثنی منہ منقطع وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے لیکن متعدد سے نکالا نہ گیا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں.
تو نکالنے کی ضرورت نہیں. نکالا تو تب جاتا جب وہ متعدد میں داخل ہوتا. جیسے پہلے والی مثال جاء ان القوم الا زید، زید بھی قوم میں داخل تھا لیکن اللہ کے ذریعے کیا کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا. اور دوسری والی صورت میں اس کو نکالا ہی نہ گیا ہو اس وجہ سے کہ وہ قوم متعدد میں داخل نہیں. جیسے جاء ان القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے، تو کیا حمار قوم میں داخل تھا؟ داخل ہی نہیں تھا. جب داخل نہیں تھا تو اللہ کے ذریعے اسے متعدد سے نکالا ہی نہیں گیا ہے. وہ منقطع اور مستثنا منقطع وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے اور متعدد سے نہ نکالا گیا ہو لعدم دخولہ فی المستثنی منہ، مستثنی منہ میں اس کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے جاء القوم الا حمارا. یہ آج کا سبق ہے، آپ اس کو